سیدنا سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کو ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے ہوئے 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے۔ سیدنا سالار مسعود غازی علیہ رحمہ جب ہندوستان میں تشریف لائے اور انہی کی محبتوں میں یہ جو آپ یہاں مسجد مدرسہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی انہی کے نام سے ہے۔ یہ جلسہ آج خواجہ غریب نواز یہ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کے نام سے منسوب کردہ یہ جلسہ ہے۔ جلسے کو بہت لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی نہیں رکھنا چاہیے، سماجی رکھنا چاہیے۔ جلسہ سماجی بھی دینی ہوتا ہے اور سیاسی کو بھی جس طرف رخ موڑ دیں اس جانب ہوا کرتا ہے۔ سیاست کے لفظ کو آج لوگوں نے بدنام کیا ہے، ورنہ سیاست تو اسلام کا اہم رکن مانا گیا۔ سیاست اسلام کا اہم رکن ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو پیغام دیا محبتوں کا، رسول پاک سے زیادہ محبت کرنے والا، ایکو کم کرو بھئی، ایکو کم کرو، آواز ہو رہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ذات کو دیکھو، آپ نے پوری دنیا پہ حکمرانی کا ڈنکا گاڑا، پوری دنیا میں مذہب اسلام کے وصول پہنچے۔ وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات کو آپ ملاحظہ کرو۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کی سوچ بدل جاتی ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ جب انسان کی سوچ صحیح ہوتی ہے تو انسان بیمار بھی اچھا ہوتا ہے، مگر جب انسان کی سوچ بری ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، تو صحت مند انسان بھی برا ہو جاتا ہے، بیمار بن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، مسیحا جب درد کا ہمدرد بن جائے تو کیا ہوگا؟ مسیحا جب درد کا ہمدرد بن جائے تو کیا ہوگا؟ خود سری کا جذبہ جب سرد پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ خود سری کا جذبہ جب سرد پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ ارے آج جو لاکھوں کروڑوں 5 وقتہ نمازی ہے، سچ مچ میں یہ دہشت گرد بن جائے تو کیا ہوگا؟ سچ مچ میں یہ دہشت گرد اگر بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو 2-4 منٹ میں بتا کر کے خطیب الہند حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب قبلہ نوری بھی تشریف لے آئے ہیں۔ ایک زوردار نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تو آپ لوگ لگاتے ہی رہیں گے، حضرت کے نام پہ ایک نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، آل انڈیا مسعود غازی کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ آج اس منچ سے آپ حضرات سامنے بیٹھی ہوئی محترمہ ارملا رانا جی، جو وارڈ نمبر 6 سے آپ نگم پرشد ہیں، 6 وارڈ نمبر 6 سے آپ نگم پرشد ہیں۔ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی پوری ٹیم کی محبتوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ آج اس پروگرام کے تعلق سے کچھ لوگوں نے بہت بد نظمی پھیلانے کی کوشش کیا۔ میں اس نظریے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مذہب اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، مذہب اسلام نے ہمیں کیا وصول سکھائے ہیں اور ہم نے اپنے وصولوں کو بنایا کیا ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ رسول پاک علیہ السلام جس کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے لائے ہوئے قرآن پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم صبح قرآن عظیم کی تلاوت کریں، ہم شام کو قرآن عظیم کو تلاوت کریں، وہ قرآن عظیم میرے نبی کے اوپر اترا، وہ قرآن عظیم میرے نبی نے ہمیں اور آپ کو دیا، وہ نبی کے اوپر کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہوئے۔ وہ رسول پاک علیہ السلام جب مکہ المکرمہ کی سرزمین سے گزرتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی کفار مکہ کے سامنے، مکہ المکرمہ کے والوں کے سامنے رسول پاک کی 40 سالہ زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھی۔ جس نے جس طرح چاہا اس طرح دیکھا، جس نے جس طرح چاہا اس طرح پڑھا، جس نے جس طرح رسول پاک کو دیکھا اسی طرح رسول پاک کو سمجھا۔ رسول پاک کو مکہ والوں نے امین کہا تھا،
था। अमीन के माने अमानतदार, किसी के अमानत जो है माल में खयानत न करने वाला। मक्का वालों ने अमानतदार कहा था, मक्के वालों ने सादिक कहा था, सच बोलने वाला कहा था। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान हक फरमाया था तो जो 40 साल तक रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ करते नजर आ रहे थे, कोई सदाकत का नारा दे रहा था, कोई अमानतदार का नारा दे रहा था, वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हक को सदाकत का नारा दिया था तो वो अरब के लोग रसूल पाक के मुखालिफ हुए थे। रसूल पाक के रास्ते में कांटा बिछाया गया था, रसूल पाक जब चलते थे तो ऊपर से कूड़ा डाला जाता था, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई जाती थी, मगर रसूल पाक फरमाते थे, ऐ लोगों मुसलमानों सब्र कर लो, अब तुम पत्थरों को सह लो, पत्थरों की चोट को सह लो, कांटा चुभ जाता है कांटे को निकाल लो। मेरे आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र का पैगाम दिया था। इतना लोगों ने सताया था, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का छोड़ने पे लोगों ने मजबूर किया था। आप मदीना चले गए, तशरीफ ले गए, कुछ लोग मुसलमान हफ्सा को चले गए, मुसलमानों ने हिजरत किया, कुछ इस मुल्क में गए, कुछ उस में गए, मगर मेरे नबी ने पलट करके जवाब नहीं दिया था और मुसलमानों को पैगाम दिया था, ऐ मुसलमानों और ऐ मेरे पड़ोसियों, ऐ मेरे करीब रहने वालों, चाहे तुम सिख हो, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम पंजाबी हो, चाहे तुम यहूद हो, चाहे तुम नसारा हो, चाहे तुम मुसलमान हो, ये मज़ाहिब बाद में होंगे, पहले तुम इंसान बन जाओ। जब तुम इंसान बन जाओगे तो तुम्हारे अंदर हकानियत पाई जाएगी, हक की पहचान पाई जाएगी। जब तुम इंसान बन जाओगे तो सच और झूठ समझने का इम्तियाज पैदा कर लोगे। अल्लाह क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ऑल इंडिया मसऊद गाजी कॉन्फ्रेंस, नारे सच और झूठ के लिए मेरे नबी ने फरमाया पहले इंसान बन जाओ। जब इंसान बन जाओगे तो तुम्हें पड़ोसी का दर्द महसूस होने लगेगा। तुम्हारे साथ जो सलूक करता है अच्छा, तुम उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, जो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता है तुम उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। वो पैगाम इस्लाम का दर्स। किसी शायर ने कहा है कि ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई है, लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई है। वो मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन। आज लोग कहते हैं कि फला मौलाना तो सियासत में आ गए, दीन धर्म बेच दिया है, दीन उनके पास नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूँ वो उलमाए किराम जिनको रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल उलमाउ युसब्बिहुम अल उलमाउ युसब्बिहुम अहलुस समाई व यस्तगफिरु लहुमुल हितानु फिल बहरी इज़ा मातू इला यौमिल क़ियामा। जिसके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि उलमा सूरज की तरह है, उलमा के लिए आसमान के फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करते हैं। वो उलमा जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करते हो, उन लोगों को ये साकिर जैसा इंसान जरा सा पद मिल जाए तो वो हम लोगों जैसे लोगों को कहता है कि ये वतन के गद्दार हैं, ये वतन के दोस्त नहीं है, कौम को बेचते हैं। मैं साकिर जैसे लोगों को आज इस मंच से पैगाम देता हूँ कि ऐसे लोग सुन ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मस्जिद नबवी थी, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साते बाबरकत थी। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मज़हब में वो जो है पार्लियामेंट मस्जिद नबवी से मेरे नबी कानून पास कर रहे थे कि सियासत में एक सियासत क्या चीज़ है, सियासत को सच बनाओ, झूठ ताबीर मत करो। जो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, जो बुरा सलूक करे उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। मैं आप लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि वो मस्जिद नबवी के पार्लियामेंट जहाँ से रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि ये लोगों
یہ وہ پارلیمنٹ ہے جہاں سے عراق بھی فتح کیا جائے گا، ملک شام بھی فتح کیا جائے گا، ایران بھی فتح کیا جائے گا، شام بھی فتح کیا جائے گا، غرناطہ بھی فتح کیا جائے گا، افغانستان کو بھی فتح کیا جائے گا، مصر کو فتح کیا جائے گا، دنیا میں پیغام اسلام کو پہنچایا جائے گا۔ آج جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سیاست اسلام سے نہ دور ہے، نہ اسلام سیاست سے دور ہے۔ اسلام تو یہ درس دیتا ہے جو تم کو دل سے چاہے تم اس کو بھی چاہو، اور جو تم کو دل سے نہ چاہے تم اس کو بھی سینے سے لگا لو۔ سبحان اللہ۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ جلسے سالانہ ہم مولانا نور الہدیٰ صاحب نوری کراتے ہیں، کبھی یہاں کراتے ہیں، کبھی جہانگیر پوری میں کراتے ہیں، اور اسے دارالعلوم گلشن غازی کے نام سے جلسے ہوتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، سیاست کی بات آئی ہے، نہ اسلام سیاست دیش سے دور ہے، نہ سیاست اسلام سے دور ہے۔ اگر اسلام سیاست سے دور ہوتا تو آج تک شاید ہمارے آپ کے پاس اسلام بھی نہ پہنچا ہوتا۔ سچائی، امانت داری، انصاف، اور ہم سیاست کو برا کہتے کہتے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے مسلم پرسنل لا بورڈ نکل گیا، کیا ہمیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وقف بورڈ ہمارے آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا؟ آج اگر ہم سیاست سے محبت کرتے اور اسلام کا ایک رکن سمجھتے تو آج ہم سنیوں کی مسجدیں وقف بورڈ میں جب ہم ہوتے تو ان کی تنخواہیں بھی 20,000 ائمہ حضرات کی ہوتی۔ مگر بس ایک منٹ، میں آپ کو آئے ہوئے مہمان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بس 2 منٹ میں۔ یہ ہمارے آپ کے سامنے محترمہ ارملا رانا جی ہیں، بس 1 منٹ، جی 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 ٹھیک ہے، اور تعارف ان کا کرا رہا ہوں میں، یہ ان کی محبت ہے، آپ تشریف لے کر کے آئی ہیں۔ یہاں کے ہمارے عبدالقدوس بھائی ہیں، وہ بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی سے، اور آپ کے ساتھ میں عرفان بھائی ہیں، یہ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے نوشاد بھائی ہیں، یہ بھی جڑے ہوئے ہیں اس پارٹی سے۔ جو یہاں کے لوگ رہنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہاں یہ مدرسہ جب بنا 2007 میں تو 2007 سے 2009 تک 2 سال تک کام نہیں ہو پایا تھا، اور جب کام ہوا، جب بی جے پی والوں کو میں ساتھ میں لیا تب یہ مدرسہ بننا شروع ہوا تھا۔ اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہاں کے لوگ بھی موجود ہیں، کیونکہ اسی علاقے میں جلسہ ہے، کسی اور علاقے میں ہوتا تو شاید آپ یہ سمجھ لیتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ بھی گواہ ہیں، یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بھی کانگریس تھی، کانگریس نے یہ نہیں کہا تھا، کوئی نہیں بول سکا تھا کہ بھائی آپ جو ہے مدرسے کے لیے پریشان ہیں، آپ کا مدرسہ کیوں نہیں بننے پا رہا ہے۔ ہم مولانا نور الہدیٰ صاحب کانگریس والوں کے پاس بھی گئے تھے، عام آدمی پارٹی کا اس وقت تو جنم نہیں ہوا تھا، مگر کانگریس تو تھی۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کا ساتھ دے اس کے ساتھ رہنا چاہیے، جو آپ سے محبت کے ساتھ پیش آئے اس کے ساتھ محبت پیش کرنا چاہیے۔ مجھے جو چاہے گا، جو میرے مسجد کو چاہے گا، جو میرے مدرسے کو چاہے گا، جو ہماری قوم کو چاہے گا، وہ چاہے کانگریس ہو، چاہے عام پارٹی ہو، چاہے بی جے پی ہو، کون ہوتا ہے ہمیں روک سکے؟ یہ ذاکر کون ہوتا ہے جو روک دے کہ آپ بی جے پی میں کیوں چلے گئے ہو؟ ہم کو تو انسانیت پسند ہے، جس کے اندر انسانیت ہوگی، چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ بی جے پی ہو، کوئی میرے دلوں پہ حکومت نہیں کرتا ہے۔ حکومت ہے تو ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز کی حکومت ہے، جو ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، کوئی کچھ بھی کہے ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کام جو شروع ہوا، یہ مستری صاحب مکان مدرسے کے بالکل بڑے بغل میں مکان ہے، ان سے جب کہا گیا کہ آپ بی جے پی والے آدمی ہیں، آپ اس کو بناؤ، کیوں عرفان بھائی غلط ہے؟ نوشاد بھائی آپ بھی یہی رہتے ہیں۔ جب مستری صاحب کو کہا گیا کہ آپ اس کو بنا دیجئے،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بنا دیں گے. بی جے پی کا آدمی مستری صاحب آج بھی مدرسے کے کنارے ان کا گھر ہے, ان سے بھی آپ پوچھ لو. انہوں نے بنانا شروع کیا, پولیس والوں سے 2-4 ہزار روپیہ بچانے کے لیے وہ کہہ دیا کرتے تھے یہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں, یہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں. اور اس طرح انہوں نے اس مسجد اور مدرسے کو بنا کر کے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے والا سر جھکانے کی ایک جگہ مہیا کر دی, ورنہ یہ 3 سال تک جگہ پڑی رہی. آج ذاکر کہتے ہیں یہ قوم کے غدار ہیں, بی جے پی سے مل گئے. میں آپ کو وقت نہیں ہے ورنہ میں ایسی بخیا بھی دھیر دیتا ان لوگوں کی. تاریخ کے آئینے میں جتنا ان لوگوں نے ظلم ڈھایا ہے مسلمانوں کے اوپر, اتنا کون ظلم ڈھائے گا. مگر ہمارے یہاں مسجد کو آبادی جس سے ہوئی ہے, اس مدرسے کو جو آبادی جس کے ذریعے ہوئی ہے, جن لوگوں کے ساتھ میں چلنے سے آبادی ہوئی ہے, ہم تو اس کے شکر گزار ہوں گے, چاہے وہ کوئی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو. کوئی خوش رہے یا ناراض رہے, ہماری مسجد صحیح رہے گی, مدرسہ چلے گا, ہمارے لیے وہی سب سے اچھا رہے گا. جہاں 4 مسلمان آ کے سر جھکا لے, خدا کو راضی کر لے, خدا کی بارگاہ میں آ کے سر بسجود ہو جائے. جو پارٹی خوش رہے تو ہم اس سے خوش ہے, جو نہ خوش رہے ہم کو اس سے خوشی نہیں ہے. اور وہ ذاکر آج یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ پرسوں ڈالا تھا کہ پروگرام نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس میں بی جے پی کے لوگ آ رہے ہیں. میں نے کہا تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے. ذاکر بھائی اتنا سن لینا, تم میرے پوسٹ ڈالو یا تم یہ کہو یہ مدرسہ بیچ کے کھائیں گے یا چندہ کر کے اور کھا جائیں گے, اس سے پرواہ نہیں ہے. یہ دنیا ہے, یہ قوم ہے, یہ مسلمان ہے, یہ سب جانتے ہیں کہ یہاں کتنی کم آبادی مسلمانوں کی ہے. اس کے باوجود یہاں مدرسہ بن رہا ہے, مسجد چل رہی ہے, تنخواہ نکل رہی ہے. ذاکر جیسے آئیں گے چلے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اس کی پرواہ مجھے نہیں ہے. یہ آتے جاتے رہیں گے, مسجد مدرسہ ہمارا جہاں وہاں چلتا رہے گا. اب آپ لوگوں کے سامنے تعارف کرانے کے لیے مولانا نور الہدیٰ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں, کیونکہ وہ یہاں رہتے ہیں, سب لوگوں کے نام سے واقف ہے, وہ اچھی طریقے سے تعارف کرا دیں.